الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بغي من مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام، عزت و تکریم کے لائق، محبتوں اور چاہتوں کے لائق میری مراد بزرگ حضرات، معزز سامعین، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے آج ایک بار پھر ہمیں جمعہ جیسی خوبصورت نعمت عطا کی ہے، جہاں اس دن کے متعلق اللہ کے سونے نبی نے بارہا سینکڑوں احادیثیں ذکر اور بیان کی ہیں کہ اس دن اللہ رب العزت لاکھوں لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ ہم بھی خالق لم یزل کے آگے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت آج کے اس بابرکت دن کے صدقے میں ہمارا اور ہمارے ماں باپ کا، ہمارے مشائخ کا بھی نام شامل کریں۔ ہم اللہ رب العزت کی رحمت سے امید لگائے بیٹھے ہیں، یقیناً ہم اگر اپنے گناہوں کی طرف دیکھیں، اپنی نافرمانیوں کی طرف اگر ہم نظر ڈال کر دیکھیں یا اپنے گروانوں کو جھانک کر دیکھیں تو یقین جانیں کہ گناہ کے علاوہ، شرمندگی کے علاوہ، نافرمانی کے علاوہ ہمیں اور کچھ نظر نہیں آتا، کچھ حاصل نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود ہم صرف اور صرف اللہ کی رحمت سے امید لگائے بیٹھے ہیں، بجز اس کے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے مردوں کو دفناتے بھی ہیں، غسل بھی دلاتے ہیں، جنازوں میں بھی جاتے ہیں، ایک ایک مٹھی یا پھر دو دو بیلچے مٹی کے بھی ڈالتے ہیں، صرف اسی لالچ کے لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کا سونا نبی اپنے کاغذوں میں ہمیں مقبول بندہ بنا لے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں یہی بیان ہے، سورہ فاتحہ کی آیات ہیں کہ میرے مولا ہمیں سیدھا راستہ چلا،
ان لوگوں کا راستہ کہ جن لوگوں کے راستے پر تو نے انعام رکھا ہے، انعام دیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے غضب کا اظہار کیا ہے، جن سے تو نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، ان کا راستہ ہمیں نہ چلا۔ بہت سے ترجمہ نگار اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ اے میرے مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو ہمارے پیر و مرشد قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب زیدہ مجدکم، آپ ان آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح کیا کرتے ہیں کہ میرے مولا ہمیں سیدھا راستہ اب چلا، دیکھ لیا ہے ہم نے، سمجھ چکے ہیں ہم سیدھا راستہ کون سا ہے، برا راستہ کون سا ہے، شیطانی راستہ کون سا ہے، رحمانی راستہ کون سا ہے، ہم سب جانتے ہیں، مانتے بھی ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے عمل کرنے کی، بات آتی ہے جان نچھاور کرنے کی، تو پھر مجھ سمیت ہم سب پچھلی صفوں میں نظر آتے ہیں۔ آج ایک آیت اور ایک حدیث پاک آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ ہم پچھلی صفوں میں نظر آتے ہیں، وجہ یہی ہے کہ ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت جب ہمیں اس بات سے روکتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، اللہ رب العزت جب ہمیں اس بات سے ٹوکتا ہے، روکتا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، لیکن ہم اس کے باوجود اللہ کے حکم کو صرف نظر کر دیتے ہیں، پس پشت ڈال دیتے ہیں، صرف یہ جان کر کہ دیکھی جائے گی جو ہوگا۔ یہ جملہ دراصل کفر کا جملہ ہے، گویا کہ ہمیں اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی تخلیق اور بنایا ہوا قانون ہمیں راس ہی نہیں ہے، ہمیں قبول ہی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم یہی وجہ ہے تبھی بولتے ہیں کہ جو ہوگی دیکھا جائے گا، تو مطلب یہ ہے کہ وہاں آج دن تک کسی کو کچھ نہیں ہوا، تو اس لیے ہم بول دیتے ہیں کہ جو ہوگی دیکھ لیں گے۔ یہ جملہ دراصل کفر کا جملہ ہے۔ انسانوں کو غور و فکر کرنا چاہیے، اور پیارے آقا کی حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو دن میں کم از کم 3 سے 4 دفعہ تجدید ایمان ضرور کر لینا چاہیے۔ تجدید ایمان کیا ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھنے سے انسان مسلمان ہوتا ہے، لیکن ہم جانے انجانے میں منہ سے ایسے غلیظ جملے بک دیتے ہیں، بول دیتے ہیں کہ جو دراصل کفر سے بھی پرے کے ہوتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ دن میں کم از کم 3 دفعہ تجدید ایمان ضرور کر لیا کریں، اپنے ایمان کو تازہ ضرور کیا کریں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے منہ سے کفریہ جملہ نکلے، یا وہ لمحہ جس میں آپ نے وہ کفریہ جملہ بکا ہوا ہے اور اس کے بعد آپ کو توبہ کرنا نصیب نہیں ہوئی ابھی تک، تو پھر آپ کی نمازیں 70 سال کی، آپ کی حج، آپ کے زکوٰۃ، آپ کے صدقے فطرانے سب رائگاں چلے جائیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہمارے منہ سے کفر کے جملے نکل چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ تجدید ایمان ضرور کر لینا چاہیے ہر انسان کو۔ تو آپ کو جب بھی یاد آئے اپنے سونے رب کی، تو کلمہ پڑھنے سے کوئی انسان مرتا نہیں ہے بلکہ زندہ ہوتا ہے، روحانی اعتبار سے بھی اللہ رب العزت اس کے اندر روح پھونکتا ہے۔ پیارے آقا کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جو ہمارے جیسے کند ذہن تھے، آپ جو بھی بات یاد کرتے یا سنتے تو فوراً آپ کو بات بھول جاتی تھی، آپ وہ بات یاد رکھ نہیں سکتے تھے دیر تک۔ ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ آپ جو بھی ارشاد فرماتے ہیں میں سنتا بھی ہوں، یاد کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں،
لیکن اس کے باوجود میں بھول جاتا ہوں، مجھے بات یاد نہیں رہتی کہ آپ کیا کہہ رہے تھے۔ تو پھر پیارے آقا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہریرہ۔ ہریرہ کا مطلب بھی میں آپ کو تھوڑی دیر میں سمجھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اپنی چادر بچھاؤ زمین پر۔ جناب ابو ہریرہ نے اپنی چادر بچھائی زمین پر، تو حضور نے، ہمارے پیارے آقا نے ہوا کے اندر سے ایسے ایک بک، ہم اپنی زبان میں بک پر ہی چادر پا چھوڑی، دوئی بک پر ہی تو وہ بھی چادر پا چھوڑی۔ صحابہ ویکنے بہن یا رسول اللہ نظر کچھ نہیں آنا پیا کی بکت پا پانے ہو، یہ کملی والے ہی سونا سمجھنا ہے کہ کی میں بکت پانا ہو۔ مفسرین لکھا ہے گویا کہ حضور علیہ السلام حافظہ دماغ اس چادر پہ پانے، 3 دفعہ آپ نے ہواؤں کے ذریعے کچھ لیا ہوا سے اور چادر میں ڈال دیا اور کہا کہ ہریرہ اٹھا سینے سے لگا لے اس کو۔ عقیدہ دیکھو، ایمان دیکھو، ہم جیسا نکمہ ہوتا تو کہتا پیر جی کی پانے پہ کچھ دسو بھی تو صحیح نا، کچھ پیسے، کچھ چیزاں، کوئی لنگور، کوئی نیاز نظر نہیں آنی پئی۔ ہم جیسے اگر نکمے ہوتے تو وہ سوال کرتے، لیکن ایمان تھا، یقین تھا، عقیدہ تھا کہ نبی جو کچھ دے رہے ہیں وہ یقیناً میرے فائدے کے لیے ہے۔ تو جناب ابو ہریرہ نے اس چادر کو سینے سے لگا لیا، اور اس کے بعد حدیث کی کتب میں، حدیث کی زندگی میں آ جاؤ، حدیث کی دنیا میں آ جاؤ نا، تو سب سے زیادہ حدیثیں اگر کسی صحابی نے بیان کی ہیں تو جناب ابو ہریرہ نے بیان کی ہیں، سب سے زیادہ۔ یہ کیسے ہوتا ہے کہ جیسے اب میں آپ کو بات بیان کر رہا ہوں تو آپ میرے سامنے بیٹھے ہو، آپ بھی بیٹھے ہو، تو آپ میری بات سن کر آگے دوسرے کو جب کہیں گے تو گویا کہ یہ میری بات اٹھا کر نقل کرنا۔ تو ابو ہریرہ نے اس طرح کی باتیں تمام صحابہ سے سب سے زیادہ، مختلف قول کے علاوہ آپ مختلف اقوال کچھ صحابہ اور کچھ لوگوں کے نزدیک اور بھی علماء ہیں کہ انہوں نے بھی زیادہ بیان کی، انہوں نے بھی زیادہ کی، لیکن کچھ کے نزدیک ابو ہریرہ نے سب سے زیادہ بیان کی ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد پیارے نبی کی کوئی بات میں بھول نہیں سکا۔ سونے نبی نے جب جس مقام میں جو بھی جملہ فرمایا، مجھے بعین ہی وہی جملہ، وہی لمحہ، وہی مقام، وہی تصویر فوراً میرے ذہن میں آ جاتی تھی۔ یہ جناب ابو ہریرہ کے حافظے کا عالم تھا۔ ہریرہ مطلب ہے، ہریرہ عربی میں کہتے ہیں بلی کو۔ تو جناب ابو ہریرہ جب بکریاں چرانے کے لیے جنگلوں میں جاتے تو آپ اپنے ساتھ بلی کو بھی لے کر جاتے، یا ایک روایت کے مطابق وہاں آپ جنگل میں ایک بلی آپ کا انتظار کر رہی ہوتی۔ ایک دفعہ سونے نبی نے دیکھ لیا ہریرہ بکریاں بھی چرا رہا اور بلی کے ساتھ کھیل بھی رہا ہے، تو اس موقع پر جناب محمد رسول اللہ نے ابو ہریرہ کو یہ لقب دیا کہ اے بلیوں کے باپ ابل ہریرہ، ابو ہریرہ، اے بلیوں کے باپ ادھر آؤ۔ یہ حضور نے اپنے ایک صحابی کو مقام دیا، عزت دی، لقب دیا، پھر لوگوں نے ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کے نام سے ہی جاننا شروع کر دیا، پکارنا، بولنا شروع کر دیا۔ جیسے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، آپ کو پیارے آقا نے ابو تراب کا لقب دیا۔ تراب کہتے ہیں مٹی کو۔ تو جناب مولا مرتضیٰ کی عادت کریمہ تھی کہ وہ اونچی جگہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، وہ جب بھی بیٹھے تو نیچی جگہ کو پسند کرتے۔ ایک دفعہ حضور نے دیکھا کہ جس طرح ہم اپنی کھیتوں میں آڑ کے اندر بیٹھ کر زمین ٹھیک کر رہے ہوں، تو مولا مرتضیٰ بھی زمین کو ٹھیک کر رہے تھے، تو حضور نے دیکھا تو کہہ دیا یا ابو التراب، اے مٹیوں کے باپ۔ اور پھر ایک مقام پر پیارے صحابہ نے، مولا مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، آپ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ مٹی پر بیٹھنا کیوں زیادہ پسند کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا سوال پوچھنے والے کو، یار جو مٹی پر بیٹھتا ہے نا، زمین پر بیٹھتا ہے، اس کو گرنے کے چانس کم ہوتے ہیں، بلکہ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اب جو بندہ زمین پر بیٹھا وہ کیسے گرے گا؟ تھوڑی سی بھی اونچائی کی جگہ ہو نا، وہاں چانس، خطرہ لاحق بن جاتا ہے، آ جاتا ہے کہ انسان گر سکتا ہے۔ تو یہ صحابہ کو پیارے آقا نے الگ الگ مقام پر مقام، لقب دیے ہیں۔
تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے پہلے یہ بتایا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو پیارے آقا نے بیان کرنے سے پہلے ہی یہ کہہ دیا کہ جو اللہ کو مانتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو پھر اس کو یہ کرنا چاہیے۔ اگلی بات ارشاد فرمائی، پھر جو اللہ کو مانتا ہے اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے تو اس کو یہ بھی کرنا چاہیے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، جو اللہ کو مانتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے تو اس کو یہ بھی کرنا چاہیے۔ حضور ویسے بھی کہہ سکتے تھے، اے میرے بندوں، میرے امتیوں، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اس سے رک جاؤ، اس سے رک جاؤ، لیکن سونے نبی نے پہلے ہمارے دلوں پر دستک دی کہ اے اپنے رب کو ماننے والوں، سونے رب کو ماننے والوں، کیونکہ حضور کے سامنے تو منافق بھی ہوتے تھے، حضور کے سامنے کافر بھی ہوتے تھے، تو یہی وجہ ہے کہ ہم مومنوں کو ہمارے نبی نے یہ مقام دیا، جیسے قرآن میں اللہ رب العزت یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ہم مسلمانوں کو مخاطب کرتا ہے اور عزت دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی نے بھی اپنے بندوں کو، اپنی امتیوں کو یہ مقام دیا، عزت دی کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والوں اور آخرت پر ایمان رکھنے والوں، جو بھی بات کرو نا اچھی کرو، نہیں تو چپ رہ جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ آج آپ ماحول میں، معاشرے میں نہیں دیکھتے کہ جب بھی کوئی اپنی زبان ہلاتا ہے، شاید ہی 100 میں سے کوئی اکا دکا ایسا بندہ آپ کے سامنے آپ کو ملے کہ جو اس کی زبان سے پھول گر رہے ہوں، ورنہ آپ کو جو بھی بندہ ملے گا، نوجوانوں میں جو بھی دوست ملے گا، میری عمر کے بندے جو بھی آپ کو ملیں گے، گالی، ماں بہن کی گالی، ایک دوسرے کو تکلیف دینے والے جملے۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ بولنا ہے تو کھری بات بولو، سچی بات بولو، صاف بات بولو، نہیں تو چپ کر جاؤ۔ اسی موقع پر پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا تھا کہ جب تک انسان کچھ بولتا نہیں ہے نا کسی بھی محفل میں جا کر، تو اس کی عزت بنی رہتی ہے۔ ہر انسان، سامنے والا بندہ سوچتا بڑا نیک بندہ ہو سی، بہت پاکیزہ بندہ ہو سی، بڑا نیکوکار ہو سی، جے جو وہ اپنا منہ کھولنا ہے نا، گندی زبان استعمال کرنا ہے، تو پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے پہلے جملے جی بندہ اندازہ لاگا نا کیا جا بندہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا جو بولنا ہے سچ سچ بولو، پاکیزہ بات بولو، نہیں تو چپ کر جاؤ۔ چپ میں زیادہ بہتری ہے۔ وہ دعوت اسلامی والے ہمارے بھائی وہ یہ اکثر جملہ کہتے ہیں، قفل مدینہ لگاؤ۔ قفل مدینہ کا مطلب یہ ہے کہ زبان کو بند کرو، خاموش رہ جاؤ۔ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ اس محفل میں میری زبان گندی ہونے والی ہے یا ہو جاتی ہے اکثر، تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ پہلے سے پیچھے ہٹ جائے، چپ رہ جائے، یا اس محفل کو ہی چھوڑ دے، یا اگر اس کو مجبوراً بیٹھنا پڑ رہا ہے تو اپنی زبان کو بند رکھے۔ لیکن یہ سچ ہے، کوئی بندہ چپ نہیں رہتا۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، اس کی چھوٹی بیٹی کو کسی نے گالی دی، پڑوسی نے، تو اس بندے نے جا کر آگے سے 3-4 گالیاں اور دے کر آ گیا اس کو، اور آ کر فخر کے ساتھ کہہ رہا ہے میری تیوں اس ایک گالی دیتی ہے تو میں آگے 6 گالیاں دے کے آیا، میں کو ڈرنا ہوا اس کو لوں۔ خدا نے بندے یہ کون سی بہادری ہے؟ اگر اس نے ایک گالی دے دی تو آگے سے 6 دے کر آگے، تو دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ہو۔ ایک مقام پر صحابہ نے، حضور نے عرض کیا کہ تم اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دو۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، کوئی بیٹا، کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے سکتی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم کسی کے باپ کو گالی دیتے ہو تو گویا وہ تم دراصل اپنے ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہو۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دو۔ یہاں تو گالیوں سے اوپر کی باتیں لاتے مار کر لوگ گھروں سے نکالتے ہیں، تو نے میرے لیے کیا کیا ہے، تو نے میرے لیے چھوڑا کیا ہے۔ بہرحال بات آگے چلی جائے گی۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے
وہ پڑوسی کا احترام کرے. پڑوسی تمہارا کافر ہی کیوں نہ ہو، یہ میرے جملے ہیں. پڑوسی تمہارا کافر ہی کیوں نہ ہو، ادب احترام پڑوسی ہونے کے اعتبار سے ضروری ہے، لازمی ہے، فرض ہے. وہ الگ بات ہے کہ جنازہ پڑھنا ہے نہیں پڑھنا، کھانا کھانا ہے نہیں کھانا، اس کے ساتھ محفل کرنی ہے نہیں کرنی، سلام رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، وہ ایک الگ بحث ہے. بات یہاں صرف اتنی ہو رہی ہے کہ پڑوسی کا خیال رکھنا یہ ہم پر ضروری ہے، لازم ہے. کتابوں میں تو یہاں تک بھی ملتا ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز، کوئی پھل، کوئی فروٹ لے کر جا رہے ہو تو آپ شاپر وہ استعمال کریں کہ جس میں وہ فروٹ نظر نہ آئے غریب کے بچے کو. اگر وہ فروٹ، وہ چیز آپ کے پڑوسی غریب ہے، اس کے بچے کو وہ پھل نظر آ گیا تو سونا نبی فرماتا ہے جو اس کے بچے کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا نا، یار میرا ابو کدو آڑ سی، اچھا تک کتنے تیاڑے ہو گئے نا امرود کھا دے ہی نہیں، کتنے تیاڑے ہو گئے نا ستائی گوشت پکایا ہی نہیں. مطلب کہ ہمارے نبی یہ خیال پیدا ہونے سے بھی پہلے سمجھا رہے ہیں کہ ایسا نہ کرو، تکلیف نہ دو کسی کو. آپ اگر اپنے گھر میں کھانا پکاتے ہیں نا تو حضور، آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ حضور لوکی پسند کرتے تھے کھانے میں، تو لوکی تلاش کرتے تھے کھانے میں پلیٹ میں. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ حضور شوربے والی چیز زیادہ پسند کرتے تھے. تو آپ کے گھر میں اگر کوئی کھانا پک چکا ہے اور آپ یہ جانتے بھی ہیں کہ میرا پڑوسی غریب ہے تو آپ ایک پیالہ یا ایک پلیٹ اس کے گھر میں بھیجنے سے آپ کی ہانڈی کم تو نہیں ہوگی. ہمارے نبی نے کیا فرمایا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو نا تو پڑوسی کا ادب کرو، پڑوسی کا احترام کرو. اور ایک روایت میں یہاں تک بھی ملتا ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جب مومن بندہ اس دنیا سے جاتا ہے اپنے خالق سے ملنے کے لیے، قبر کی منزل سے پہلے جنازے کی جگہ سے لے کر قبر کی منزل تک 360 سوال پڑوسی کے متعلق کر دیے جاتے ہیں اس سے. آج ہم یہاں تک بھی خیال رکھا گیا کتابوں میں کہ اگر آپ اپنا گھر بلڈنگ جیسا بنانا چاہتے ہو اور آپ کی وجہ سے پڑوسی کے گھر میں اگر دھوپ نہیں لگتی تو یہ بھی آپ جرم میں ہو، مجرم ہو. آپ کی وجہ سے، آپ کی دیوار کی وجہ سے اگر پڑوسی کے گھر پر ہوا نہیں پہنچتی تو اس میں بھی آپ مجرم ہو، آپ کو پکڑ ہوگی. ہم بلڈنگیں بنا دیتے ہیں، آسمانوں کو پہنچا دیتے ہیں. یہ تو خیال کر کے تیرا پڑوسی نیچے غریب بیٹھا ہے، اس کو ہوا پہنچ رہی ہے کہ نہیں، اس کو دھوپ لگ رہی ہے کہ نہیں. سورج تو سب کے لیے برابر ہے نا. اس موسم میں سورج کتنی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. تو اس گھر میں اگر سورج ہی نہ پہنچے اور اس غریب کے گھر دل سے ہر وقت یہی بددعا نکلتی رہے، یار عجیب کوٹھیاں بڑھا گئی تھیں، ٹھیک ہے بڑھاؤ کوٹھیوں سے انکار نہیں ہے، خیال رکھو کہ پڑوسی غریب کہیں اس کے دل سے ہائے نہ نکل جائے. آگے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو مہمان کی عزت افزائی کرے. آج ازانے کار مہمان آؤ نا تو منہ چاڑ کرنے روز چڑھانا ہے، مجھے تے روز چڑھانا، کوئی فون نہیں، کوئی اتا پتہ نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، جیسے لے کو کار بڑھانا ہے. ایک تو آپ بات یہ یاد رکھیں، میزبان بھی اور مہمان بھی دونوں کے اپنے اپنے حقوق ہیں. مہمان کتنے عرصے تک مہمان رہ سکتا ہے اور میزبان کو کیا کیا کرنا چاہیے. فرض کریں کراچی سے یا کوئی باہر سے کوئی آپ کے گھر مہمان آتا ہے تو وہ شریعت اس کو کہتی ہے کہ 3 دن تک اس کی مہمان نوازی کرو. 3 دن کے بعد آپ تکلف نہ کرو کہ کھانے کے لیے خود آپ مرغی ہفتے میں یا مہینے میں ایک دفعہ لے کر آتے ہو اور بطور مہمان کی وجہ سے آپ ہر دوسرے دن مرغی لے کر آ رہے ہو یا ہر دوسرے تیسرے دن بکرے کا یا بڑا گوشت لے کر آ رہے ہو. درا حال ہے کہ آپ خود اپنے گھر میں ہفتے بعد مہینے بعد پکاتے ہو. تو یہ تکلف کرنا، ہمارے نبی نے فرمایا کہ تکلف نہ کرو. 3 دن تک آپ اگر کر سکتے ہو تو کرو. چوتھے دن جو گھر میں دال پکی ہے یا ساگ پکا ہے اس کو چپ کر کے دو، کھائے چپ کر اور نکل. اور مہمان جو ہے اس پر بھی یہ لازم ہے کہ 3 دن سے اوپر تو اگلے کو تنگ نہ کر، نکل جا 3 دن سے پہلے ختم، اللہ حافظ ٹاٹا. لیکن ہم لوگ ڈیرا لگا کر بیٹھ جاتے ہیں. میں چاہتا تو زور لگا کر بھی آپ کو بات سمجھا سکتا تھا، لیکن بات اتنی اچھی ہے
کہ جتنا دھیمے انداز سے میں بات کروں گا تو شاید آپ کو زیادہ سمجھ آئے۔ 3 باتیں اس حدیث میں ہوئی ہیں۔ قرآن کی آیت میں نے پڑھی، میرے مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا، دیکھ لیا ہے ہم سب نے، اب ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ پھر میں نے نبی کی حدیث پڑھی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اچھی بات کہے، بری باتیں نہ کہو۔ ماحول کو آپ دیکھ لیں، نوجوان جتنے بھی ہیں معاشرے میں، اپنی محافل کو، اپنی مجالس کو دیکھ لیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ پڑوسی کا احترام کر، اور آگے فرمایا کہ مہمان کی عزت افزائی کر۔ یہ پیارے آقا کا فرمان ہے، ہمارے لیے سبق ہے۔ میرا کام تھا آپ تک دستک پہنچانا، نبی کا پیغام پہنچانا۔ اب آگے ہم سب کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم سونے نبی کے ان جملوں کو کتنا دل میں جگہ دیتے ہیں۔ اور ایک بات آخر میں آپ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بھی فرمان ہو اس پر عمل کرنا ہم سب پر فرض ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے۔ لیکن ہم لوگ سن لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، لیکن ساری عمل والی گل نہ آخو، سا عمل ایسے نہیں کرنے۔ سن سا صحیح محفل کرا سو 3 گھنٹے بے سا جنازے دے بھی جنازہ گاہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، جنازہ گاہ پر آیا، لیکن سننے والے عمل والے بہت کم لوگوں نے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ ایک قبر پر ہی ایک بندہ کہہ رہا تھا، حافظ صاحب علم بہو ہو گیا ہے، عمل نہیں رہا۔ میں کہا شاہ جی تسی ٹھیک آکھنے ہو، علم بہو ہو گیا ہے، جتھے بھی اکسو گلی گلی عالم بھی مل سونے، حافظ بھی مل سونے، لیکن نائے نے بس کمے نہ معلوم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ناصر و ما علینا الا البلاغ المبین۔